یہ لفظ ہے اسلاموفوبیا. فوبیا ہوتی ہے بیماری بنیادی طور پہ کہ وہ جیسے گھوڑے کی اینک لگا لیتے ہیں نا, تو گھوڑے کے رائٹ اور لیفٹ پہ اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا, اس کو صرف یہ نظر آ رہا ہوتا ہے, وہ کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتا. اس لیے اسلاموفوبیا میں بھی جو لوگ اسلام کو اچھا نہیں سمجھتے یا سمجھتے ہیں, ان لوگوں نے اپنا ایک نیریٹو بنا لیا کہ داڑھی والا خطرناک آدمی ہے, اسلام جو ہے وہ دہشت گردی ہے, سارے لوگ جو ہے وہ طالبان ہے. یہ ایسا امیج ہے جس کا کہ انکاؤنٹر جو ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے تھا پچھلے 10-15 سال میں, لیکن وہ اتنی کامیابی سے نہیں ہو سکا جتنی کامیابی سے اس کا ہونا چاہیے تھا. شام بھائی, کیا کیا جائے یا کیا فیلیئرز ہیں یا کیا چیزیں ہیں جس میں جو ہم نے لرن کی ایز اے لیسن کہ اسلاموفوبیا کا جو ایک تصور ہے نظریاتی جو کہ ویسٹ کا بنایا ہوا ہے, یہ تو پہلے لفظ بھی نہیں تھا, ہم کیوں ناکام رہ رہے ہیں اپنے امیج بلڈنگ کے اندر یا اپنے اس کردار کو پروجیکٹ کرنے کے لیے جو کہ سنت کے مطابق ہو, قرآن کے مطابق ہو, اور وہ پیس کا ایک پیغام جو ہے جو کہ ہم اسلام کہتے ہیں کہ پیس کا ریلیجن ہے, وہ لے کر آگے کیوں نہیں چل پائے ہم؟ میں کہتے ہیں فوبیا بنیادی طور پہ ایک بیماری کو کہتے ہیں جو وہم سے ڈرائیو کی گئی, تو وہم کا مطلب ہوتا ہے جو ایکچولی ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی چیز, بالکل وہ لا شیء ہوتی ہے جو ہوتی ہی نہیں ہے. بالکل. تو اسلاموفوبیا کا جو لفظ ہے اس کو بہرحال مغربی معاشرے میں, معاشرے میں اس کو پروپوگیٹ کرنا, پہلی بات یہ ہے کہ ہم ان کو یہ بات سمجھائیں کہ یہ آپ ایک فوبیا اور ایک مرض کا شکار ہیں جس کے پیچھے بہت سے عوامل ہیں. دیکھیں آپ اور میں یہاں پہ بیٹھ کے یہ کمیونیکیٹ تو سکتے ہیں نا, آپ یورپ اور امریکہ کی بات سے پہلے ہی دیکھیں ادھر آپ کے ہمسائے کے اندر انڈیا کے اندر اسلاموفوبیا ہے یا نہیں. مودی نے پورا الیکشن اس بنیاد کے اوپر لڑا اور جیتا. بنیادی طور پہ یہ جو فوبیا ہوتے ہیں کو معاشرے کے اندر اور عوام کے اندر یہ یورپ اور مغرب بھی اور امریکہ بھی اس لیے انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ اس سے وہ سیاسی مقاصد حاصل کر سکے. بالکل. مثال دے رہا ہوں, اگر اسلام کے خلاف وہ پروپیگنڈا کریں گے جی اسلام دہشت گرد ہے, اسلام ایسا, تبھی عراق کے اوپر حملہ کریں گے, تبھی عراق حملہ کریں گے, تبھی وہ شام کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں. اور ویپن آف میس ڈسٹرکشن کی باتیں, یہ آج نیا فینومینا نہیں ہے. اگرچہ یہ بات درست ہے کہ اسلاموفوبیا 9/11 کے بعد بہت زیادہ اس نے عروج پکڑا, لیکن اس سے پہلے بھی جنگ اسلام کو دہشت گرد ڈکلیئر کر کے یہ افغانستان میں لڑتے رہے ہیں, یہ پوری دنیا کے اندر جنگیں لڑتے رہے ہیں. 9/11 سے پہلے بھی مسلمانوں کو دہشت گرد, وہی مسلمان جن کو امریکہ کچھ عرصہ پہلے مجاہد ڈکلیئر کرتا تھا, وہی بعد میں جب آپ نے اب کہا کہ داڑھی پگڑی والے اب سارے دہشت گرد ہو گئے ان کی نظر کے اندر, تو یہ جو ان کی بنیادی طور پہ ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر حیران کن بات یہ ہے کہ دہشت گرد مسلمان ہیں اور سب سے زیادہ مرے بھی مسلمان ہیں. یعنی 50 لاکھ, آپ ایک قوم کو کہتے ہیں, ایک مذہب کو کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہے, اور آپ نے 50 سالوں میں 50 لاکھ مار دیے, آپ کے کتنے فوت ہوئے؟ تو مسلمان اگر دہشت گرد ہے تو آپ کی کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں؟ ہم ظہیر بھائی, ہم اس معاملے کے اگینسٹ اپنا جو نظریہ ہے وہ پیش کیوں نہیں دنیا کو کر پائے کامیابی کے ساتھ؟ وہ تو اسٹیریوٹائپ بلال بھائی ایک گروہ کے بارے میں ایک نقطۂ نظر بن جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں ایسے. یہ نقطۂ نظر ہم نے پیش کرنا نا, یہ دلائل اور یہ انٹلیکچوئل لیول پہ آپ, میں, پورا معاشرہ اس چیز کو پروموٹ کرے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, آپ کی بات مان لی. اب یہ بتائیں کہ کتنے امریکن مسلمانوں کے ہاتھوں مرے, کتنے یورپین مسلمانوں کے ہاتھوں مرے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں مسلمان کہاں کہاں ذبح ہوئے. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یورپ کے اندر آج آپ سروے کر لیں کہ ہر روز 400 لوگ مسلمان ہوتے ہیں, اور امریکہ کے اندر ہر روز 100 سے زائد لوگ مسلمان ہوتے ہیں. اگر یہ پروپیگنڈا درست ہوتا تو ان کے اتنے بڑے انٹلیکچوئلز, ان کے سائنسدان, ان کے معاشرے کے اندر کام کرنے والے لوگ اسلام کو قبول کرتے. حقیقت میں یہ بیانیہ بھی ان کا دم توڑ ہے, لیکن اس کے خلاف ایک منظم کمپین کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں صرف ان سے یہ سوال کرنا ہے, آپ بتائیں ہم دہشت گرد ہیں, آپ کی بات ہم نے مان لی, آپ بتائیں کہ آپ کے پورے مسیحی, اگر وہ اصل میں بنیادی طور پہ بلال بھائی ایک اور مسئلہ ہے, جب وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا اسلاموفوبیا, تب اپنا مذہب بھی بیچ میں لیتے. اور بش جیسا بندہ کہتا ہے میں صلیبی جنگیں لڑ رہا ہوں, اور ٹرمپ جیسے لوگ اپنے ارد گرد دعا کرواتے ہیں جنگ لڑنے سے پہلے. تو بنیادی طور کے اوپر یہ ان کو بات بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ مذہب کے مقابلے میں اگر مذہب لے کے آ رہے ہیں تو آپ ہمیں کم از کم یہ بتا دیں
کہ ہم مسلمانوں نے آپ کے کتنے بندے مارے، دکھا دیں۔ یہ اتحاد جو ہے اسلام کے اندر، امت کا بھی، مسلمانوں کا بھی، مسالک کا بھی، انٹلیکٹس کا بھی، ہر لیول پر، کیا یہ ایک بہت بڑی کڑی نہیں بنے گا اسلاموفوبیا کے اگینسٹ؟ یہ ایک بہت بڑی کڑی بن سکتا ہے۔ وہ یہ بہرحال ظاہر ہے، وہ یہ ان کے پاس آرگیومنٹس جو ہے نا کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک گروہ ہے، اگر انما المؤمنون اخوہ کی مثال ہو، مسلمان ایک پیج کے اوپر ہو اور ان کے سامنے مل کے اس مقدمے کو رکھیں تو ظاہر ہے یہ مقدمہ زیادہ بہتر طریقے سے پریزنٹ کیا جا سکے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ کیا عمل کیا جائے آپ کے خیال میں بنیادی طور پہ، کہاں سے بات شروع ہوگی؟ ہے کون کرے؟ میرا خیال یہ ہے، میرا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج آپ نے اس بات کو اٹھائی، میں تو کہتا ہوں یہاں سے شروع کرنی چاہیے۔ میڈیا ابلاغ کا عصر حاضر میں سب سے بڑا ذریعہ، آج آپ نے پروگرام کیا ہے تو پاکستان کے سارے میڈیا کو یہ پروگرام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا نقطہ نظر ان تک پہنچے تو صحیح، کہ ہم اسلام کا مطلب بھی نہیں سمجھا سکے، یعنی اسلام جو امن سے ماخوذ ہے اور امن کا دین ہے۔ دیکھیے السلام علیکم، السلام علیکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے پہ سلامتی ہو، تمہارے۔ تو یہ چیزیں جب تک ہم ان کو اس کو پرومیننٹ نہیں کریں گے، اس کو پروپوگیٹ نہیں کریں گے۔ شام بھائی آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، بہت شکریہ آپ کا، لیکن میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں اور آپ اس بات کو یقیناً انشاءاللہ مجھ سے بہتر سکتے ہیں کہ یہ جو میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہوئے میڈیا پہ بات کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مارا، نہ آپ نے کہا نہ میں نے کہا کہ کسی مذہب کے کسی شخص نے مارا، ہم نے کسی کے فوبیا کو نہیں کہا، ہم نے کرسچن فوبیا نہیں کہا، ہم نے جو فوبیا نہیں کہا، ہم نے ہندو فوبیا نہیں کہا، پرسنالٹیز کی بات کی ہے۔ یہ جو تحمل ہے اور یہ جو آزادی گفتگو ہے، یہ صرف پاکستان میں ہے، یہ صرف مسلمانوں میں ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ گفتگو جو ہے، جو میں اور آپ بیٹھ کے صرف پاکستان کے میڈیا پہ کر رہے ہیں، یہ ہم دنیا کے کسی میڈیا پہ، چاہے بڑے سے بڑا چینل ہو، وہاں پہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ تحمل کا جو اظہار ہے، یہ ہے جو کہ ہمارا نظریہ بھی ہے اور ہمارا ایمان بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آگے لے کے پروان بھی چڑھائیں گے اور اس کو پروموٹ بھی کریں گے۔